ہم نے دلی میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک طرف حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، اسی کے مقابل میں حضرت شاہ عادل کا مقبرہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ آدمی جس نے دنیا کرتے کرتے بادشاہت کرتے دلی کے اندر اپنی حکومت کو بچاتے ہوئے شاہ عادل دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا مقبرہ بھی اسی گلی کے کنارے میں ہے، اور اسی گلی کے دوسرے کنارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار بھی ہے۔ آپ ان دونوں کے اندر مطابقت دیکھیں گے، جس کی زندگی میں دنیا تھی آج وہاں کبوتر ہگ رہے ہیں، آج وہاں کووں کی پکار ہے، آج وہاں چڑیاؤں کی پکار ہے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بس اپنے مقبرے میں لیٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مقابل میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ساری زندگی اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے حکموں کی اتباع میں گزاری، حضرت آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنانے میں گزاری۔ ان کی مزار پر پہنچنا لوگ اپنے لیے برکت کی چیز سمجھتے ہیں، ان کی مزار کا دیدار کرنا اپنے لیے لوگ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کی راحت۔ میرے واجب الاحترام عزیز نوجوانان ملت اور عزیز بزرگوں، دوستوں، گھروں میں رہنے والی عزیز ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو اس کی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں کے پیدا کرنے کا مقصد، یہ زمینوں کے پیدا کرنے کا مقصد، یہ ہواؤں کے نظام کو چلانے کا مقصد، پانی کے نظام کو چلانے کا مقصد، انسان کی روزیوں کے نظام کو چلانے کا مقصد، دنیا کی ترقی کا مقصد، دنیا کی تنزلی کا مقصد، ہر چیز کے اندر اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو پیدا فرمایا کہ اس کا کوئی پہچاننے والا دنیا کے اندر موجود ہو۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ ازلی کہتے ہیں ہمیشہ سے رہنے والی ذات کو، اور ابدی کہتے ہیں ہمیشہ آئندہ رہنے والی ذات کو۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے، انسان ازلی تو نہیں تھا مگر انسان ابدی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ایک مرتبہ پیدا ہو جاتا ہے، اب وہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو چکا ہے، اب اسے کبھی بھی جو ہے موت آنے والی نہیں ہے۔ وہ بس جگہ منتقل کرتا ہے موت کے ذریعے سے، مگر وہ ہمیشہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے بعد کبھی وہ دنیا سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ تو ابدی تو نہیں ہے، پہلے سے تو نہیں تھا، لیکن اللہ نے جب پیدا فرما دیا اب وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ چلے کسی آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اسے مرا ہوا مردہ نہیں کہتے، یوں سمجھتے کہ بری بات ہے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ بھائی فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے معنی آتے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جانے کا۔ تو آدمی ماں کے پیٹ میں تھا 9 مہینے، اللہ نے اس کی پرورش کا نظام بنایا، پھر ماں کی پیٹ سے وہ انتقال ہوا یعنی منتقل ہو کے دنیا کے پیٹ میں آیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں دنیا کے پیٹ میں اس کا بچپن، جوانی، بڑھاپے کا سارا نظام بناتے ہیں۔ اب وہ دنیا کی زندگی گزار کر یہاں سے منتقل ہو کر اس کا دنیا کے پیٹ سے انتقال ہوتا ہے۔ اب آدمی خبر کے عالم میں اپنا پیر رکھ کر عالم خبر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اب کچھ سال یعنی قیامت تک کے آنے تک کی زندگی آدمی قبر میں گزارتا ہے، پھر آدمی وہاں سے منتقل ہو کر عالم برزخ کے حوالے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کی حاضری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آدمی کی کیفیت، اس کی زندگی اور اس کے نام اعمال کو دیکھ کر یا تو ہمیشہ کی جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ورنہ آدمی کی ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔
تو عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ کے لیے پیدا فرمایا. اب اللہ نے پیدا کیا تو کس کے لیے کیا ہے؟ آنے کے لیے، کمانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے اور شادی بیاہ کرنے کے لیے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں فرمایا. یہ تو انسان کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ انسان کی ضرورت کسی نہ کسی غرض سے پوری ہو ہی جاتی ہے. اللہ کا یہ لطف و کرم ہے کہ اللہ اپنے پیدا کیے ہوئے آدمی کو جب تک اس کی روزی دنیا میں باقی ہوتی ہے کبھی بھوکے پیٹ نہیں سلاتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اگر اللہ کے یہاں سے اس کی زندگی باقی ہے تو اسے کبھی بھی ننگے بدن زندگی گزارنے کا موقع نہیں دیتے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو عقل سے معروف ہو چکے ہوتے ہیں، ذہن خراب ہو چکا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو بھی آپ غور کریں گے وہ کبھی اپنے بدن سے ننگے بدن نہیں ہوتے. ان کے اوپر تو ایک کپڑا نہیں، پتہ نہیں 2 3 4 5 کپڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے کپڑوں کے اوپر کپڑے پہن کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ جس کو پیدا کرتے ہیں اسے بھرپور پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں، اس کی زندگی کا سارا نظام بناتے ہیں. مگر اللہ نے ہمیں تمہیں عقل دے کر کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اللہ نے اس کی معرفت کے لیے، اس کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. صرف خود اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی کی زبانی الفاظ میں اور آپ کے آقا حبیب کبریا تاجدار بتا سرور کونین حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا، اللہ خود کہتے ہیں کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف کخلقت الخلق. اللہ کی ذات ایک چھپے ہوئے خزانے والی ذات تھی. آج ہم جانتے ہیں زمین میں کسی جگہ خزانہ چھپا ہوا ہو تو اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا ہے. اس کی ایک جماعت بنی ہوئی ہے، دنیا کی سائنسدانوں کی ریسرچ کر رہی ہوتی ہیں. جہاں کہیں انہیں سونے کی زمین نظر آتی ہے وہاں سے سونا نکالتے ہیں، پھر اس کے اوپر کاریگری کی جاتی ہے، اسے تپایا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، پھر اسے بنا کر سوار کر سونار کے دکان کے حوالے کیا جاتا ہے. تب جا کر جب وہ سونے کی آدمی کو پہچان ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے. آج جو ہے گولڈ کم از کم 1 گرام 10,000 سے اوپر قیمت میں بک رہا ہے. جیسا کہ پہلے دور میں ہم جانتے تھے ایک وقت 3,000 تھا، ایک وقت 5,000 ہو گیا، ایک وقت 6,000 ہو گیا. ابھی 8% چند ہی مہینوں کے اندر 10,000 تک گولڈ کی رقم پہنچ گئی. تو جب آدمی کے آگے اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے، اب آدمی سونا خرید کے کیا کرتا ہے؟ گھر میں ایسے لا کے لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے؟ ہرگز نہیں کرے گا. اسے کیا کرے گا؟ اسے تجوری کے اندر کی تجوری تلاش کرے گا تاکہ کسی باہر والے چور کی نظر تو دور کی بات ہے اندر والے کی بھی نظر نہ پڑے. کیوں بھائی؟ اس کے اوپر اپنی قیمت لگی ہے. آدمی نے گولڈ کو پہچان لیا ہے، اب اسے خریدا ہے دل کے درد سے، عظمت سے، اہمیت سے. اب اس کی بھرپور حفاظت کرنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ بھی ایسے کہتے میں ایسے ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میری کسی بھی جگہ میں کوئی بھی پہچان نہیں تھی، لیکن اللہ نے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے خلقت الخلق، مجھے اور آپ جیسی مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ اللہ کے ان بڑی بڑی قدرت والی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی پہچان کو لوگ پہچاننے والے بن جائیں اور اللہ کو خالق و مالک سمجھنے والے بن جائیں اور اللہ کی پہچان لوگوں کے دلوں میں عام ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانے سے پہلے، 7 آسمان کو بنانے سے پہلے، 7 زمین کو بنانے سے پہلے، کہ دنیا کی رنگ اور بو سجانے سے پہلے اللہ نے
سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا حبیب کبریا تاجدار برکھا سرور کونین حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیدا فرمایا۔ پھر کئی سال تک اللہ کے نور کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا، اور کئی ہزاروں سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور دنیا کو پھیلانا چاہا تو اللہ والوں نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، میدان نعمان میں، یا بعض لوگوں نے لکھا ہے میدان عرفات میں، اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پشت سے کئی ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو پیدا کرنا، اور ان کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کی روحوں سے نکلتی چلی گئی، اور وہ بکھر گئے، کسی جگہ ایک جماعت بن گئی، کوئی ایک اپنی شکل لے لیا، اور جیسے چینٹیاں بلوں میں گھستی ہیں بعض ایسے گھس گئے، اور ایک چینٹیوں جیسی روحوں کا انبار میدان عرفات میں پھیل گئے، گویا کہ وہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کی روحیں تھیں۔ ان میں سے چند جو ہیں چاند جیسے روشن چہرے والے تھے، اور چند جو ہیں ستارے جیسے روشن چہرے والے تھے، ان میں سے چند جو ہیں چراغوں جیسے روشنی رکھنے والے چہرے والے تھے، اور چند جو ہیں کالے کلوٹے لوگ تھے۔ یہ سب کے سب وہاں جمع ہو گئے، اور بعض جو ہیں اپنا چہرہ اپنے آگے والے کے چہرے کی طرف کیے ہوئے تھے، اور بعض لوگ جو ہیں اپنا چہرہ آگے والے کے پیٹھ کی طرف کیے ہوئے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے قیامت تک کی انسانیت کی روحوں کو میدان عرفات میں جمع فرمایا۔ جمع فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا، الست بربکم، اے روحوں قیامت تک کے آنے والی انسانیت کی، کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا تمہارے بارے میں فکر کرنے والا نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا تمہیں میں روزی دینے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سوال تھا۔ تو کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کے سوال پر کوئی جواب دے سکے۔ آج انسان دنیا میں پیدا ہو کے اپنے مال کی اکڑ میں، عہدے کی اکڑ میں یوں ہاتھ مارتا ہوا کہتا بولتے انہیں چلو بات کریں گے، اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج جس کی بادشاہت ہوگی، آج کون ہوگا سب سے بڑا؟ اللہ پوچھیں گے آج کا بادشاہ کون ہے؟ آج ہمارے علاوہ کون ہوگا جو ہماری ملکیت کے برابری کے اعلان کر سکے؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج جس کی بادشاہت ہے، اس وقت پہ وہ عالم ہوگا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ یہی کہا جائے گا للہ الواحد القہار، آج اگر کوئی بادشاہ ہے، رب حقیقی ہے، تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے ہمارے سے پہلا سوال یہ کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا، کیوں؟ وہاں کوئی اس کے جواب کے قابل تھا ہی نہیں۔ تو وہاں ایک چاند جیسے روشن چہرے والی ہستی جناب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کھڑی ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے ہیں قالوا انت وربكم، یا اللہ کیوں نہیں ہم کہتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمیں پالنے والے ہیں، آپ ہی ہمیں روزی روٹی دینے والے ہیں، آپ ہی ہماری زندگی بنانے والے ہیں، آپ ہی ہمارے موت کے مالک ہیں، آپ ہی ہماری جنت کے مالک ہیں، آپ ہی ہماری دوزخ کے مالک ہیں۔ یہ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت سے یوں کہا تھا، انت وربکم، تو سارے انسانوں نے بھی کہا انت وربکم ربنا، یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ مگر انسان جیسے دنیا کے ماحول میں منتقل ہوا، اس گواہی کو بھول گئے، اس رب الہی کی پہچان کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔
اب بس مقصد کیا ہے؟ کمانا ہے، کھانا ہے، زندگی گزارنا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بڑے پیمانے پہ پیش کرنا ہے۔ میرے پاس بہترین خاص گھر ہے، میرے پاس بہترین گھومنے کے لیے 2 پہیے کی سواری ہے اور پوری فیملی کو گھمانے کے لیے بہترین 4 پہیے کی سواری ہے۔ ایسے تیسے کر کے بینک بیلنس جمع کر کے زندگی گزار کے موت کے حوالے ہو جائیں گے۔ آج انسان کی زندگی کا ایک مقصد بن چکا ہے۔ صبح اٹھے گا کیا فکر ہوگی؟ خود کا پیٹ کیسے بھرے، اپنے گھر والوں کا پیٹ کیسے بھرے، جبکہ یہ کام تو جانور بھی کرتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پرندوں کو بھی روزی دی جاتی ہے جن کے بارے میں یہ گمان تک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اپنی محنت سے روٹی کمائیں گے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان پرندوں کی بھی روزی کا نظام کر دیتا ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا بنا دیا، اب آدمی کو فکر لگتی ہے کہ میرے بچوں کا بھی اچھا ہو جائے، اب ان کی بھی بلڈنگیں بن جائیں، ان کے بھی شادی بیاہ ہو جائے، ان کی بھی زندگی سنور جائے۔ یہ بات غلط نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن حقیقت میں اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرے، ورنہ ساری زندگی اپنے بچوں کے، اپنے اہل و عیال کے حوالے ایسا کر دیا کہ پورے خاندان والے بیوی بچے راضی ہو گئے مگر اپنا رب ناراض ہو گیا تو دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے۔ اس کے بجائے سب ناراض ہو گئے، کہنے لگے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، کچھ بھی بچا کے نہیں گیا ہے، لیکن سب کچھ اللہ کے نام پہ لٹا کے اللہ کو راضی کر لیا۔ سمجھ جانا چاہیے اس کے سب کچھ بن گیا۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا، بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ان کے بچوں کو، بچیوں کو عید میں کپڑے پہننے کے لیے نئے کپڑے تک میسر نہ تھے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کیا، اپنے بچوں کو ناراض کیا، اپنے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانے کی فکر کر رہے۔ بچوں کے بارے میں آتا ہے اماں نے بچوں کو باہر بھیجنا پسند نہیں فرمایا کہ کئی بچے دوسرے بچوں کو نئے کپڑوں میں دیکھ کر اپنا دل چھوٹا نہ کرنا۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے، کہنے لگے لوگ کہ آپ سے پہلے کے بادشاہ اپنے بچوں کے لیے اتنی بڑی سلطنتیں، اتنا زیادہ مال، اتنا زیادہ پیسہ چھوڑ کر، دینار چھوڑ کر، اشرفیاں چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز ہمارے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ان کے آگے میں نے اپنے اللہ کا ایک راستہ چھوڑا ہے، اگر وہ اس راستے پہ چلیں گے تو نہ انہیں بلڈنگوں کی، ریاستوں کی، بادشاہوں کی، حکومت کی ضرورت ہوگی، بلکہ وہ اپنا اللہ سے اپنا راستہ درست کر کے زندگی گزارے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جا رہے تھے، ان کو خبر کے حوالے کیا گیا تو اللہ کی طرف سے آسمانوں سے ایک پرچہ آتا ہے، اس کے اندر سطروں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور عمر بن عبدالعزیز سے اس کا رب راضی ہو گئے۔ تو یہ زندگی ساری دنیا ناراض ہو جائے، اپنا اللہ راضی ہو جائے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ساری دنیا کو ہم نے راضی کر لیا مگر اپنا اللہ کو ناراض کر دیا، سمجھ لینا چاہیے کہ بڑا غرق ہو گیا۔ تو اسی اللہ کی معرفت کے لیے، اسی لیے اللہ کی پہچان کرانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تقریباً 1,80,000 حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں آج تشریف لائے اور ان کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر ان کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد حضرات تابعین کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کا ختم ہونے کے بعد تبع تابعین کا، ان کے ماننے والوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر ان کے چلے جانے کے بعد اولیاء اللہ، بزرگان دین کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ اللہ کے ولی برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور اللہ
کے ولی اللہ کے مقبول بندے ہوتے تھے، اللہ کے ولی اللہ کے پاس جو ہے اپنی کامیابی کی دلیل بنانے والے ہوتے تھے، اور اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا جو دوست بن جاتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کا خود اعلان ہے جو ہمارا دوست بن جاتا ہے اسے لا خوف علیہم، کسی کا بھی ڈر محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آگے والا دشمن ہے ہمیں مار دے گا، ہماری زندگی خراب کر دے گا، بلکہ اس سے یہاں یہ مراد ہے زندگی کے کوئی بھی مسئلے کا کوئی بھی ڈر نہیں ہوگا اسے۔ روزی کا مسئلہ اللہ آسان کر دیں گے۔ ایک بزرگ کے بارے میں کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کی روزی کا مسئلہ اللہ کے دوست بننے کے بعد ایسے آسان فرمایا کہ ایک چھیلی روزانہ آتی تھی ان کے غار پر، اور وہ اپنے دونوں ٹانگوں کو چوڑا کر کے دونوں تھنوں کو اس اللہ کے ولی کے حوالے کرتی تھی۔ وہ اللہ کے ولی اس چھیلی کا دودھ پی کے اپنا من تن سیر کر لیتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والی چھیلی اور رخصت ہو جاتی تھی۔ اس طرح وہ اللہ کے ولی کے ساتھ تقریباً کئی سال تک اللہ کا معاملہ رہا۔ تو یہ لا خوف کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی کے کسی بھی مسئلے میں اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ زندگی کا ہر مسئلہ اپنی طرف سے اسے آسان کریں گے اس بندے کے لیے جو اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں اسے کسی طرح کوئی بھی معاملے میں غم میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کے یہاں جو ہے 5 لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، 6 لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب باپ کو ہمیشہ یہ غم سوار رہتا ہے میری 5 لڑکیاں ہیں، ان کا نکاح کیسے ہوگا، میری 6 لڑکیاں ہیں، ان کا نکاح کیسے ہوگا، کیسے ان کا مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا دوست بنتا ہے اپنی دلی آہوں کو اللہ کے ہاں بڑھتا ہے، لوگوں کے ہاں نہیں۔ لوگ کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ کسی کی تکلیف کو سن کر 2-4 تسلی کے بول دیں گے، ایک مرتبہ دل کرے کچھ مدد کر دیں گے، دوسری مرتبہ ہمیں راستے سے دیکھ کر وہ راستہ بدل دیں گے، کیوں سوچتے ہوئے کہ بھائی پھر ہم اس سے ملاقات کریں گے تو کہیں یہ پیسوں کا ہم سے سوال نہ کر سکے۔ لیکن بندہ اگر اپنی دل کی آہوں کو اس رب الہی کے دربار میں بھرتا ہے اور اپنے سارے مسائل کو اللہ کے دربار میں رکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہمارے دوست کو ہم کبھی بھی غمگین نہیں کریں گے، ہم اس کا ہر مسئلہ آسانی کے ساتھ پورا کر دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم سچے پکے اللہ کے دوست بنے، اللہ کے ولی بنے۔ اسی لیے ہم نے حضرات اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ کے واقعات سنے ہیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر کرامات کا کیسا فیض تھا، لوگوں کو نگاہوں سے دیکھتے تھے، لوگوں کے دل اپنے دلوں کے اندر جسموں کے اندر تڑپ اٹھتے تھے، ان کی بس ایک بول پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامتوں کا ظہور ہو جاتا تھا، بس ایک انگلی کے اشارے سے لوگوں کے آگے کرشمے ظاہر ہو جاتے تھے۔ یہ کیا کارنامہ تھا؟ یہ بس یہی کارنامہ تھا کہ وہ اللہ کے سچے پکے دوست بن چکے تھے۔ اب ساری دنیا کو بنانے والا خالق و مالک ان کی سننے کے لیے کھڑا ہوا تھا، اور جس چیز کی طرف اشارہ کرتے اللہ کی طرف سے اس اشارے میں کامیابی ہو جاتی۔ یہ کیسا بنا؟ یہ اللہ کے سچے پکے ولی جو بنے، اللہ کے سچے پکے جو دوست بنے، تو اللہ کی طرف سے سارے کارنامے ان کی زندگیوں کے اندر وجود بخشنے لگ گئے، اور یہ سارے کارنامے ابھرنے لگے۔ تو آج ہمیں یہی یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم ان اولیاء اللہ کو دیکھ کر بس ان کی رنگت کے ہم خوشی محسوس کرنے والے نہ بنیں، بس ماحول آیا اس ماحول میں گھل مل کر
اپنا وقت گزار کر آگے بڑھ گئے، خوشی کا ماحول تھا خوشی کے حوالے ہو گئے، غم کا ماحول ہوا تو غم کے حوالے ہو گئے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اس ولی کی زندگی کو دیکھیں اور اولیاء اللہ کی تابعداری کو اپنی تابعداری سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ کے ولی اللہ کے یہاں ایسے مقبول کیسے بن گئے؟ کیا دنیا کو رنگت دکھا کر بنے یا دنیا کی رنگ رویلی دکھا کر بنے یا دنیا کا عیش و آرام دکھا کر بنے؟ کیسے اللہ کے سچے پکے ولی بنے؟ حقیقت میں حال معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سچے پکے ولی بڑی قربانیوں سے بنے، رات رات اللہ کے یہاں عبادتوں سے بنے، رات رات اللہ کے یہاں سجدے میں رو رو کر بنے، اور رات رات اللہ کو منانے میں گزار کر یہ اللہ کے ولی بنے۔ ہمیں بھی ایسی زندگیاں بنانی چاہیے اور ہمیں بھی ان جیسا بننا چاہیے۔ اللہ کے ولی تب جا کر بنتے ہیں، اور جب اللہ کا ولی بن جاتا ہے سچا پکا تو من کان اللہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری دنیا اس کے حوالے ہو جاتی ہے۔ اب وہ جیسے چاہے گا اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام بنا کے اس کے آگے پیش کرے گا، تو ویسے اللہ کے سچے پکے ولی بنتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں ہم نے بارہا سنا ہے، ان کا ایک سفر ایسا تھا کہ ڈھاکے سے اجمیر تک کا کہ اس کے اندر 90 لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو کیا معاملہ تھا؟ 90 لاکھ لوگ ایسے اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیا ان کی زندگی معمولی زندگی تھی کہ گزرتے گئے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے؟ کہ لوگ اسلام میں داخل ہونے والے کیا بھولے بھالے تھے، عقل والے نہیں تھے؟ ایسے دیوانے تھے کہ وہ ایسے دیکھتے گئے حضرت کی زندگی کو اور اسلام قبول کرتے گئے؟ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ والے صحیح واقعیت جب اللہ والے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہوتا ہے، وہ جس چارے پہ چلتے ہیں اور وہ چارہ کھانے والی جو گائیں ہوتی ہیں اور اس گائیں کا جو آدمی دودھ پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو آدمی جب بنتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ نظام بنتا ہے۔ اگر اللہ کا بندہ بنتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے نظام کا فیصلہ بھی نہیں بدلتا ہے۔ تو ہم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، ان کے دادا پیر جو ہیں ان کا نام حضرت خواجہ زندانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے وہ اتنے بڑا اللہ والے تھے، ایک دن کا روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور افطار میں بھی یعنی روزہ کھولتے تھے تو روزہ کھولنے میں بڑے بڑے میوے نہیں ہوتے تھے، پھل فروٹ نہیں ہوتے تھے، بہترین مرغی مسلم کے سامنے نہیں ہوتے تھے، اور بڑی مزیدار بریانیاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے روزہ کھولنے میں بس ایک گلاس پانی ہوتا۔ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دادا پیر تھے کہ تقریباً انہوں نے 70 سال روزے کی حالت میں اپنی زندگی گزاری تھی۔ ایک مرتبہ ایک مرید حضرت خواجہ زندانی رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لاتا ہے، کہنے لگتا ہے حضرت کہ آپ کی خدمت میں بہت ساری اشرفیاں ہیں، آپ ہماری طرف سے انہیں قبول فرمائیں۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا دل ہمیشہ دنیا سے پاک ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر دنیا نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی ذات کا نور وہ نور ہے جو دنیا میں کسی جگہ نہیں سمایا جا سکتا، اس لیے کہ ساری دنیا گندی کی گندی ہے، کوئی جگہ پاک نہیں ہے، ہر جگہ جو ہے آج کے اعتبار سے تو تقریباً گندا ماحول سوائے اللہ کے گھروں کے علاوہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کی ذات کسی جگہ اترتی ہے تو اللہ کے بندے کا دل ہوتا ہے، جب بندہ اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے وہ اتنا نورانی ہو جاتا ہے، اتنا نورانی ہو جاتا ہے اللہ کے اترنے کی وہ جگہ بن جاتی ہے۔ اللہ کی پہچان کا نور اس کے دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کا ایک لوتھڑا بنایا ہے، اگر وہ لوتھڑا درست ہو گیا انسان کے جسم کے سارے اعضاء درست ہو جائیں گے، اگر وہ لوتھڑا خراب ہو گیا
انسان کی زندگی کے سارے جسم کے اعضاء اور ہونے والے کام پورے خراب ہو جائیں گے۔ وہ لوتھڑا بولتا ہے وہ انسان کے جسم کا ایک دل ہے، اسے بنائیں گے سب کچھ بن جائے گا، اسے بگاڑیں گے سب کچھ بگڑ جائے گا۔ تو یہ اللہ کے اترنے کی جگہ ہے دل، اسے پاک کیا جائے اور اس دل کے اندر سے دنیا کے حرص کو مٹایا جائے، اللہ کی محبت کو اتارا جائے تو اللہ کی سچی پکی محبت اس کے دل میں اترنی شروع ہو جائے۔ تو اللہ والے ہوتے تھے، ان کے دلوں کے اندر نہ دنیا کی حرص ہوتی تھی نہ دنیا کی محبت ہوتی تھی۔ تو حضرت خواجہ زندانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تو یہ 2-4 اشرفیاں لا کر میرے پاس پیش کر رہا ہے، وہاں دیکھ جائے تیرے آگے درختوں کا گھنا جنگل نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پورے کا پورا مجھے سونے کا بنا کر دیا ہے، تھوڑا اپنی آنکھوں کو تو اس طرف توجہ دے، لے کر اور اپنی آنکھوں کو ادھر متوجہ کر۔ اس طرح اپنا ہاتھ رکھ کر حضرت خواجہ زندانی رحمۃ اللہ علیہ آنے والے محب کے آگے پیش کرتے ہیں تو جیسے جنگل کی طرف دیکھتا ہے تو پورا جنگل کا جنگل اسے اپنی آنکھوں کو سونے کا نظر آتا ہے۔ اب حضرت کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں اس سارے جنگل کی سونے کی ضرورت نہیں ہے، تو تیرے ان اشرفیوں کی ہمیں کیا ضرورت ہوگی، تو اپنی طرف واپس لے کر چلا۔ تو یہ مجاہدہ جب ہوا، جب یہ قربانی لگی، 50 سال تک وہ روزے کے ساتھ جب گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے وہ کارنامہ ظاہر کیا کہ کسی کو یوں کہتے ہیں کہ تھوڑا جنگل کی طرف دیکھ وہ سونے کا نظر آئے گا، تو پورے کا پورا جنگل سونے کا نظر آنے لگتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے زندگیوں کو صحیح معنوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حوالے کر دیا۔ پورے 50 سال روزے رکھنا ہے کوئی معمولی بات نہیں، تب جا کے اللہ کا ولی بنتا ہے، اور ولی کامل اس آدمی کو کہتے ہیں جو اس طرح کی زندگی گزار کے جاتا ہے۔ پھر ان کے شاگرد ہیں حضرت خواجہ ارمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے وہ بھی اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ جس کسی کی طرف اپنی نگاہ ڈالتے تھے اسے یوں محسوس ہونے لگتا تھا کہ میں 7 آسمانوں میں سیر کر رہا ہوں، میں 7 زمینوں میں سیر کر رہا ہوں۔ جیسے اسے یہ محسوس ہوتا وہ ان کا عاشق بن جاتا، اب وہ کہنے لگتا حضرت مجھے آپ کی خدمت میں رہنے دیجئے، اس طرح کہہ کر اپنی زندگی حضرت کے حوالے کر دیتا، اور اس طرح اس کا مجاہدہ ہوتا، وہ ایسے اللہ کے نام پہ زندگی کی قربانی دیتا کہ ایک وقت وہ آتا کہ وہ سچا پکا ولی کامل بن کے خود بخود آسمانوں کی سیر کرنے کے اور خود بخود زمین کی سیر کرنے کے قابل بن جاتا۔ پھر ان کے مرید بنے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت چشت کے رہنے والے تھے۔ حضرت والا حضرت خواجہ زندانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد مرید ہیں، ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ جیسی اپنی نگاہ کرم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر ڈالتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم بھی 7 آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، ہم بھی 7 زمین کی سیر کر رہے ہیں۔ تو جیسے یوں محسوس ہوتا ہے وہ اپنے استاد محترم کے حوالے ہو کر یوں کہنے لگتے ہیں حضرت جی میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت تقریباً 25 سال کا مجاہدہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ پھر ولی کامل جیسے ہی بنتے ہیں دل میں شوق آتا ہے کہ مدینہ منورہ جائیں گے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کی دیدار کریں گے، آقا کے دربار میں کھڑے ہو کے سلام پیش کریں گے۔ جب یہ چاہت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جاگ اٹھی ہے تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کا سفر کر کے آقا نامدار حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیتے ہیں۔
جیسے ہی حاضری ہوتی ہے وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے اندر ان کے ذریعے سے ایمان کا، اسلام کا، اللہ کی وحدانیت کا کام لینا چاہتے تھے۔ وہ وقت جو ہے راجپوتوں کا تھا، راج بادشاہوں کی دربار اس ہندوستان پر ہوا کرتی تھی، اور راجپوت لوگ جو ہے اپنی طرف سے بالکل ہندوستان پہ پنجے جمائے ہوئے تھے۔ اس وقت کا کیپٹل سٹی جو ہے وہ اجمیر ہوا کرتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اشارہ دیتے ہیں، آپ ہندوستان اجمیر کے علاقے میں تشریف لے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے وہاں کے لوگوں کو ہدایت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تو جب ایک اللہ کا ولی صحیح میں ولی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک ملک کی ہدایت کا اس سے کام لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے مثال پیش کی تھی، جب آدمی سچا پکا اللہ کا ولی بنتا ہے، وہ جس گھاس پر چلتا ہے، جو گائے جس اس گھاس کو کھاتی ہے، اور اس سے بننے والا دودھ جو آدمی پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی منور کرتے ہیں، اللہ اس کے حق میں بھی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر اپنے آپ میں گھبرانے لگتے ہیں، اور یوں سوچنے لگتے ہیں، میں رہا ایک فرد، ایک آدمی، میں کیسے سارے ہندوستان کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہوں؟ یہ میرے ہاتھ سے ہونے والا کام نہیں ہے۔ تو پھر دوبارہ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے کہنے لگتے ہیں کہ تم جاؤ، تمہیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کام کرنا ہے، بلکہ تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بس وہاں جانا ہے، کام تو اللہ لینے والے ہیں۔ تو یہ بات جب کہی جاتی ہے تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے سفر طے کر کے اجمیر تشریف لاتے ہیں، اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور آرام کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں جیسے ہی آرام ہو رہا ہوتا ہے، راجپوتوں کی بادشاہ تھی، اور راج درباریوں کے اون کو باندھنے کے لیے لوگ تشریف لاتے ہیں، اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ آرام کروا رہے تھے وہاں اون باندھنے کے لیے حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جگاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، آپ یہاں سے اڑ جائیے، راجپوتوں کا دربار ہے، ان کی راجدار چل رہی ہیں، ہم ان کے اونٹ یہاں باندھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو یہاں سے اٹھنا پڑے گا۔ حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگتے ہیں، بھائی ہم تو انسان ہیں، یہ تو انسان کے رہنے کی جگہ ہے، ہمیں یہاں آرام کرنے کا موقع دیا جائے، وہ تو جانور ہیں، انہیں تو کہیں بھی باندھا جا سکتا ہے، جانور تو جنگل کے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے رعایت تیار نہیں ہوتی، بادشاہیت کا ان کے پاس پاور ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگتے ہیں، اے اللہ کے ولی، آپ کو تو یہاں سے ضرور اٹھنا ہی پڑے۔ تو آخرکار اللہ کے ولی جو ہے وہ بڑے صابر بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بڑا صبر کا نمونہ بنایا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ دنیا کے سب سے بڑی ہستی جن کی محبت پر اللہ کی محبت کا اعلان ہے، اللہ خود کہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے بھٹکنے والے انسان، اگر تو یہ چاہتا ہے اللہ تیرے سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ تیرے مسائل کو حل کرنے والا ہو جائے، اللہ تیری مشکلوں کو دور کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ تیرے مصیبتوں کا حامی بن جائے، تیری بیماریوں کا پارسا شفا یاب بن جائے، تو تجھے ضروری ہے حبیب کبریا جناب آقا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک طریقے کو زندگی میں زندہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیرا مددگار بن جائے۔ اللہ کا خود یہ اعلان ہے کہ ہم آقا نامدار حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جو ان سے محبت کرنے والا بن جائے گا ہم بھی اس سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو ایسے سچے پکے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اعلان ہے، ایسے نبی کو ہی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بڑا صابر، صبر کرنے والا بنا کر بھیجا تھا،
عرب کے لوگ انہیں کیسا کیسا تکلیف پہنچانے پر فائز تھے، اور یہاں تک کہ مارنے کی بھی باتیں طے ہو رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ۔ نبی کے بارے میں لوگوں نے یہ چالیں رکھ چکی تھی کہ یہاں سے بھگا دیا جائے یا کسی جگہ بند کر دیا جائے، نعوذ باللہ، یا نبی کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی کو لوگوں نے بڑا صابر پایا۔ ایسے ہی اللہ کے ولی بھی بڑے صابر ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، بات بات پر لڑائی کے لیے آمادہ ہونے والے نہیں ہوتے ہیں، بات بات پر غصہ آموز نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا، اللہ معاف فرمائے، ہم پورے دن کے کاروبار کا، لوگوں کا غصہ سب لے جا کر اپنی بیوی بچوں پہ اتارتے ہیں، جاتے ہی اپنی بیوی پہ غصہ دکھاتے ہیں، جاتے ہی اپنے بچوں کو بیگانہ سمجھ کر انہیں اپنے آپ سے غصے کی ساری چیزیں ان کے اوپر اتارنے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی اور اللہ کے اولیاء اللہ بڑے صابر ہوا کرتے تھے، صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوتے تھے۔ جبکہ بیوی کے حقوق میں آتا ہے، آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو زندگی میں کبھی تکلیف نہ دے، یہاں تک کہ وہ ہماری تکلیف کا سبب نہ بن جائے۔ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، بہترین سلوک کریں، ان کی زندگیوں کو خالق و مالک کی طرح، خالق و مالک کے حوالے کر کے دیندار بنانے کی فکر کریں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کل کے دن جنت میں جانے والی بن جائیں۔ مگر بجائے اس کے ہمارا معاملہ الٹا پلٹا ہوتا ہے، اپنے مسائل کا حل پورا اپنی بیوی بچوں پر غصے کے ذریعے سے اتار دیتے ہیں۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اللہ کے ولی بڑے صابر ہوتے ہیں۔ اگر یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ صابر نہ ہوتے، اسی وقت اپنی کرامت کا ظہور کرتے، ان کو ستانے والے لوگ اسی وقت زمین میں دھس جاتے۔ اونٹوں کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے، جو آدمی میرے ولی کو ستاتا ہے ہم اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں، جو آدمی ہمارے ولی کو تکلیف دیتا ہے ہم اسے دنیا کے اندر نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ مگر حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے صبر کیا، کہا لاؤ لاؤ، آپ کے اونٹوں کی یہ جگہ ہے، اس کو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، ایسا کر کے آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے، ان سارے چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے تھے، بس نمونہ صبر کا بتاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ صبر سے تھکے ماندہ آئے تھے، آرام کرنا چاہ رہے تھے، وزیروں نے اٹھا دیا، راجپوتوں کا دربار چل رہا تھا، مگر حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ صبر کے ذریعے سے آگے حوالے ہو جاتے ہیں۔ کل کے دن جب راجہ کے دربار سے اونٹ چرانے والے تشریف لاتے ہیں اور اونٹوں کو اٹھانا چاہتے ہیں تو اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں آتے، اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب سارے کے سارے خادم اونٹ چرانے والے بادشاہ کے دربار میں تشریف لے جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں معلوم نہیں کیا ہوا ہے، ہمارے اونٹ اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ بہت کچھ چھان بین کے بعد اس بات پر اسے خبر ملتی ہے کہ انہوں نے کل کے دن کسی اللہ کے ولی کو ستا دیا ہے، جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ تو اب بادشاہ کہنے لگتا ہے جاؤ جاؤ، جن کو تم نے ستایا ہے ان سے معافی مانگو، تب جا کر یہ اونٹ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو ستانے والے سارے لوگ اونٹ چرانے والے حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آنے والوں کو دل سے معاف کرتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے اللہ کے ولی کی صفت ہماری زندگی کے لیے۔ ان سندوروں کے ذریعے سے، قوالیوں کے ذریعے سے، نعت خوانیوں کے ذریعے سے ہمیں بس وقت گزاری کرنا اور مزہ لینا نہیں یاد دلایا جاتا ہے، بلکہ یہ یاد دلایا جاتا ہے ہم ان اولیاء اللہ جیسی زندگیوں کو اپنی زندگی بنائیں، ہم اپنی زندگی میں صبر کرنے والے بنیں، ہم اپنی زندگی میں معاف کرنے والے بنیں، جیسے حضرت خواجہ نے معاف فرمایا تھا۔
جیسے حضرت خواجہ نے صبر فرمایا تھا، بجائے ہم معاف کرنے کے، بجائے ہم صبر کرنے کے، اس کے مقابل میں غصہ آمیز ہو جاتے ہیں، اور ہم معاف کرنے کے بجائے ہمارا یہ اعلان ہوتا ہے تو نے ہمیں ایسی تکلیف دی ہے، تو میرے جنازے پر مت آنا، میں تیرے جنازے پر نہیں آنا۔ اس طرح کی زندگی کی دور کی رخصتی ہم اس سے لے لیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کوئی مومن مسلمان کسی اپنے مومن مسلمان سے 3 دن سے زائد بات چھوڑ دیتا ہے تو وہ حرام کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھولنے والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام ہم دشمنیوں کے ذریعے وجود میں لا لیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے ہمارے خواجہ کی زندگی کی سیرت کیا ہے؟ اونٹ چلانے والا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ آ کے کہتا ہے یہ ہماری جگہ ہے، آپ کو چھوڑنا پڑے گا، تو اللہ والے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلو تمہاری جگہ ہے، لے لو، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تکلیف پہنچانے کے بعد دوسرے دن معافی کی درخواست ہوتی ہے، حضرت ہم نے کل آپ کو تکلیف پہنچا دی ہے، ہم نے آپ کے آرام میں خلل ڈال دیا، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دل سے معاف کرتے ہیں۔ ان کا معاف کرنا ان لوگوں کے دلوں پہ اتنا اثر کرتا ہے، وہ سب کے سب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتے ہوئے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی کی زندگی تھی جس کو حضرات اولیاء اللہ نے اپنایا تھا۔ نبی نے بھی جیسے جیسے لوگوں کو معاف فرمایا، ان کی زندگیاں بدل گئیں، وہ لوگ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار تھا، حضرت عبداللہ نے درخواست کی تھی میرا باپ بڑا منافق ہے، آپ اس کے جنازے میں تشریف لائیے، کوئی پسند نہیں کرے گا کہ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائے، آپ میرا باپ منافق ہے، اللہ معاف کر دے گا، اس کی خبر میں اتریے، نبی سے درخواست کی گئی تھی، اور میرا باپ منافق ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا تھا اپنے باپ کے بارے میں، نبی جی آپ اپنے جسم کی چادر دے دیجئے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے میرے باپ کے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے تینوں کام کیے تھے، جبکہ اللہ نے خود منع فرمایا تھا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم فانهم عبادك۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے بارے میں معافی مت مانگیے، مگر اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف فرمایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عبداللہ بن ابی جو منافقون کا سردار تھا، اللہ کے نبی نے اپنا کرتا بھی دیا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، قبرستان میں تشریف بھی لے گئے، قبر میں اپنے ہاتھوں سے حضرت ابی کی میت کو ہاتھ میں لے کر جو ہے قبر کے حوالے فرمایا، تو سب کے سب تقریباً 1000 سے زائد جو منافقین تھے مدینے میں رہنے والے، دل میں نفاق رکھتے تھے، اوپر سے مسلمان پیش کرتے تھے، وہ سب کے سب اس مسئلے کو دیکھ کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہنے لگتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ہم نے آپ کے ساتھ منافقت کا معاملہ کیا ہے، آج ہم سچے پکے دل سے توبہ کرتے ہیں، آج نئے طور سے آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے۔ اس طرح کہتے ہوئے کئی ہزار منافقین دوبارہ کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ نبی کی سیرت کو اپنانے والے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے والے یہ حضرات اولیاء اللہ تھے۔ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ڈھاکے سے اجمیر تک کا سفر تھا، 90 لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیسے؟ ایسی معمولی زندگی تو نہیں تھی، اخلاق انہوں نے کیا پیش کیے ہوں گے، ان کی زندگی کی عبادتیں کیسی تھیں، ان کی زندگی کی ریاضتیں اور راتوں کا رونا گر گرانا، اللہ کے یہاں اپنے آپ کو ولولاتے ہوئے پیش کرنا کیسا تھا، جس کی برکت تھی کہ 90 لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور یہاں بس ایک اونٹوں کا معاملہ ہوتا ہے، سارے کے سارے اونٹ چرانے والے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ ایک تو صبر کرنا تھا، دوسرا معاف کرنا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا اللہ کی طرف سے لوگوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ ہوگا۔ تو ہمارے اندر ان صفتوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ عادت اپنائے، ہم بھی صبر کرنے والے بنے، ہم بھی معاف کرنے والے بنے۔ یہ اولیاء اللہ کی زندگیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔
پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسے ہی ان کے ہاتھ پر بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اب بادشاہ کو خدشہ ہونے لگتا ہے اگر یہ معاملہ ایسا ہی چھوڑ دیا جائے تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب بادشاہ اپنی طرف سے ایک وزیر کو حضرت کے پاس بھیجتا ہے کہ حضرت ہمارے پاس تشریف لائے، ہم بات کریں گے حضرت کے ساتھ۔ تو بادشاہ کی طرف سے ایک وزیر حضرت کو بلانے کے لیے آتا ہے، جیسے وہ وزیر حضرت کے خدمت میں داخل ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا منظر دیکھتا ہے، وہ خود مسلمان ہو جاتا ہے، حضرت کا گرویدہ بن جاتا ہے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر دیتا ہے۔ اور جیسے اس کا دل عظمت سے حضرت کی محبت میں بھر جاتا ہے، بادشاہ کا خادم ہونے کے باوجود اب وہ خود بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگتا ہے، اے بادشاہ تیرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ان کے اندر وہ طاقت ہے، اس لیے وہ جب انہیں بلا رہا ہے انہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ تجھے ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ جیسے خادم کی بات بادشاہ سنتا ہے غصے میں آلود ہو جاتا ہے کہ یہ بجائے ہمارا خادم تھا، ہمارا وزیر تھا، یہ حضرت کو بلانے کے بجائے حضرت کے پاس جا کر یوں کہہ رہا ہے بادشاہ کو ہی وہاں پر جانا پڑے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ اپنی طرف سے بہت ساری چالیں چلتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو تکلیفیں پہنچانے کی۔ تو حضرت کو جب معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو حضرت اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان راجپوتوں کی سرداری کو، یا اللہ ان راجپوتوں کی بادشاہی کو ملیا میل کر دے، دنیا کے حوالے کر دے۔ اس وقت حضرت سلطان شہاب الدین رحمت اللہ علیہ وہ بادشاہ تھے ہندوستان کے، مگر راجپوتوں کی سرکار نے، راجپوتوں کی بادشاہت نے حضرت سلطان شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کو شکست دے دی تھی۔ وہ اپنے آپ میں غمزدہ تھے حضرت سلطان شہاب الدین رحمت اللہ علیہ، وہ ہمیشہ اس غم میں ہوتے تھے جن لوگوں نے ہمیں شکست دی ہے ہم ان پر ضرور ایک نہ ایک دن فتح پا کر رہیں گے، لیکن اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی قوت نہیں تھی۔ حضرت کی دعاؤں کی برکت ہوتی ہے۔ حضرت ایک مرتبہ حضرت سلطان شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کے خواب میں آتے اور کہتے ہیں کہ اے شہاب الدین تم ان راجپوتوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو حضرت سلطان شہاب الدین رحمت اللہ علیہ راجپوتوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حضرت سلطان شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کو فتح دیتے ہیں اور راجپوتوں کی سرکار ختم ہو جاتی ہے، ان کی بادشاہت ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ تب جا کے معلوم ہوتا ہے ایک اللہ کے ولی کی دعا میں کتنا پاور ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سلطان الہند یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تھے، نہ کہ بادشاہ شہاب الدین تھے۔ اگر حضرت سلطان شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کی طاقت سے کامیابی ہونی ہوتی تو پہلے ہی مرحلے میں ہو جاتی، لیکن وہ پہلی مرتبہ میں ناکام ہو گئے تھے، مگر جب حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی دعائیں حضرت سلطان شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھی تب جا کر وہ کامیاب بنا۔ تو جب یہ اللہ کے ولی سچے پکے بنے تو اللہ نے ان کی دعاؤں میں وہ اثر ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کو فتح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں میں وہ اثر ڈالا کہ سارا ہندوستان جو ہے وہ انسانوں کے لیے فتح یاب بن گیا اور راجپوتوں کی بادشاہت زمین کے حوالے ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب آدمی اللہ کا سچا پکا ولی بنے گا، تب جا کر یہ سارے کارنامے ہوگی۔ اسی لیے حضرت مختار کاکی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں ہمیں بارہا سنا ہے، ان کے بڑے بڑے 4 کارنامے تھے۔ تو حضرت مختار کاکی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے خلیفہ تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے تھے۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا
ہمیشہ ان کو یہ کہنا ہوتا تھا، اے بختار جب کبھی نماز کا وقت ہو جائے، میں جس حال میں بھی رہوں تو مجھے فوراً نماز کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے حضرت بختار کاکی رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا تھا، اے بختار اگر میں بے ہوشی کے بھی عالم میں رہوں تب بھی مجھے جگا کر نماز کی طرف متوجہ کرنا۔ یہ سچے پکے اللہ کے ولی تھے، ان کی زندگیاں حقیقت میں اللہ کو منانے کے حوالے ہو چکی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اگر بے ہوش بھی ہو جائیں تب بھی ہمیں نماز کے لیے جگا دینا۔ یہ قول تھا حضرت آقا نامدار حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے عالم میں دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اے میرے چاہنے والوں، نماز کا وقت ہو جائے چاہے میں زخم کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں کیوں نہ رہوں، مجھے جگہ کر نماز پڑھنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی بھی صفت تھی کہ نماز کو بے ہوشی کے عالم میں بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، جبکہ ہم اللہ کے اولیاء اللہ کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے ان کے سچے پکے عاشق ہونے کے نعرے لگاتے ہیں، مگر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس دن ہم ان کی عظمت میں قوالی گا رہے ہیں اسی دن ہماری نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، اسی دن ہمارے نمازوں کے لالے پڑ جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اللہ کا ولی نماز سے بنتا ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ کا ولی اللہ سے بات چیت کرنے میں بنتا ہے، اور آدمی بات چیت اللہ سے نماز ہی میں کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تمام تعریف رحمان اور رحیم بس وہی ایک اللہ ہے جو زیادہ رحم کرنے والا اور زیادہ رحمت والا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ربنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کا ترانہ گنگنایا ہے۔ تو اللہ کی محبت بس نماز میں بندے کو ملتی ہے، اور بندہ اسی نماز کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال چکا ہے۔ ان کے شاگرد حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بختار کاکی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے بارے میں آتے ہیں جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی نماز جنازہ کے لیے ایک شرط رکھی گئی تھی کہ جن کے پاس یہ چار چیزیں ہوں گی وہی آدمی ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ تو چار چیزیں یہ تھیں کہ اس نے کبھی بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہ چھوڑی ہو، اصل چیز نماز ہے، اور دوسری یہ شرط تھی کہ اس نے نماز عصر کی سنت نہ چھوڑی ہو، اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس نے کبھی نامحرم پر اپنی نگاہ نہ ڈالی ہو، اور چوتھی شرط یہ تھی کہ اس نے کبھی بھی نماز تہجد تک قضا نہ فرمائی ہو۔ ایسا آدمی ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ تو حضرت خواجہ التمش رحمت اللہ علیہ اس وقت کے بڑے بزرگ تھے، بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ان چاروں شرائط کے ساتھ حضرت بختار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں عبادتوں سے بری ہوتی ہیں، اعمال سے لبریز ہوتی ہیں، ان کی زندگیاں اعمال سے خالی نہیں ہوتی ہیں، عبادتوں سے خالی نہیں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کے برگزیدہ حقیقت والے بندے ہوتے ہیں، اور بس یہی تھے اور ان کے علاوہ کوئی نہیں بنیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم بھی چاہیں ہم بھی اللہ کے ولی، ہم بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، بس مسئلہ کیا ہے، ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کی فکر کریں، اب تک کی زندگی کی سچی پکی توبہ کریں، آئندہ کی زندگی کو اللہ سے ہدایت والی مانگنے کی فکر کریں، اور ہمیشہ ساری زندگی جو اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے نماز کا، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرے گا، اور ہمیں بھی کل قیامت کے دن ان اولیاء اللہ کے ساتھ کھڑا کرے گا جو اولیاء اللہ کامل و مکمل نماز کے ذریعے سے بن کے اللہ کو راضی کرنے کے ذریعے سے بن کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج جن کا چرچا دنیا کے اندر ہوتا ہے، لوگ اپنی سروں کا تاج، آنکھوں کا سرما، اپنی بولی کی عظمت ان لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ کیا چیز تھی؟ انہوں نے اللہ کو منایا،
اللہ کی قدردانی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں چمکایا دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ ہم نے دلی میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک طرف حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، اسی کے مقابل میں حضرت شاہ عادل کا مقبرہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ آدمی جس نے دنیا کرتے کرتے بادشاہت کرتے دلی کے اندر اپنی حکومت کو بچاتے ہوئے شاہ عادل دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا مقبرہ بھی اسی گلی کے کنارے میں ہے، اور اسی گلی کے دوسرے کنارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار بھی ہیں۔ آپ ان دونوں کے اندر مطابقت دیکھیں گے، جس کی زندگی میں دنیا تھی آج وہاں کبوتر ہگ رہے ہیں، آج وہاں کووں کی پکار ہے، آج وہاں چڑیاؤں کی پکار ہے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بس اپنے مقبرے میں لیٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مقابل میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ساری زندگی اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے حکموں کی اتباع میں گزاری، حضرت آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنانے میں گزاری۔ ان کی مزار پر پہنچنا لوگ اپنے لیے برکت کی چیز سمجھتے ہیں، ان کی مزار کا دیدار کرنا اپنے لیے لوگ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کی